پاکستان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر جو اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال خراب ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کے امکان ہیں یا مزید معاملات خرابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اچھا، وہ تو آج دیکھیں نا، آج اب پہلا دن تھا، کاروباری دن تھا، اور کیا ہوا؟ پوری دنیا کی انکلوڈنگ پاکستان سٹاک مارکیٹس گریں، گولڈ مہنگا ہوا، پیٹرول مہنگا ہوا، تیل مہنگا ہو گیا دنیا میں. یہ اس کے اثرات تو آنا شروع ہو گئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ لوگ بات ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، وہ شاید وہ بات اس بیانیے کے اس ان لائن آف دیٹ بیانیہ نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں وہ آڈ لگ رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ خط لکھا جا رہا تھا نوبل پیس پرائز کے لیے، اور جب تعریفیں کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو، امن کا پیغمبر کہا جا رہا تھا، تو کچھ لوگ اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب کو اتنا نہ اٹھائیں. وہ ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے ثابت کر دیا. تو اس وقت وہ لوگ جو اس چیز پہ تنقید کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے. آج وہ مطلب سمجھ آئی ہے، اس وقت لگتا تھا کہ وہ غلط ہے. ہماری گورنمنٹ بالکل ٹھیک کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، یہ مطلب صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. پاکستان کے لیے مشکلات معاشی تو بڑھی گئی نا. پیٹرول مہنگا ہو گیا یہاں، ظاہر ہے ایک تو ایشو آلریڈی مہنگا ہوا، اور اس کے بعد نیکسٹ جب 15 دن بعد کرتے ہیں، 10 دن بعد جب بھی کریں گے اور زیادہ مہنگا کریں گے. پھر ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہ بن گیا کہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، کویت ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے بہترین تعلقات ہیں. اسپیشلی سعودی عرب کی بات کی جائے تو ہمارا پیکٹ بھی ہے ان کے ساتھ. تو وہ ہمارے لیے مشکلات ہوتی ہیں جب ایران سے میزائل وہاں جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستان کے لیے اس میں مشکل ہوتی ہے، لیکن سٹل پاکستان بالکل ٹھیک کر رہا ہے. ہمیں اپنی سوورینٹی کو سب سے پہلے دیکھنا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور ملک کی سوورینٹی کو دیکھنا نا. کہ ظاہر ہے ہم ایران کے ساتھ اس حد تک دے سکتے ہیں نا کہ ہم مذمت کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم ایران کو اسلحہ تو نہیں دیں گے یہاں سے اٹھا کے کہ جی آپ یہ ہمارے وہ میزائل یا فلان چیزیں پکڑیں اور ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. سٹل ڈپلومیٹیکلی مجھے اس ساری سینیریو میں لگتا ہے کہ ہمیں شاید افغانستان میں پھنسائے اسی لیے گیا تھا کہ ہم اس دفعہ کو امریکہ کو عقل کی بات نہ بتا سکیں کہ بھائی یہ نہ کرنا، یہ غلط ہو جائے گا. باقاعدہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سامنے آیا، مطلب یہ ایک اس میں وہ چیز ہے، کیونکہ ہم خود پھنسے ہوئے تھے اور وہ اٹیک ہو گیا اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکے. لیکن اتنی بڑی مس کیلکولیشن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے. اب جو مجھے نیئر فیوچر میں نظر آ رہا ہے نا، وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں مڈ ٹرم الیکشن میں بری طرح ہارنے والی ہے ریپبلکنز. اور ٹرمپ صاحب خود اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہار گئے، میجورٹی ہو گئی ڈیموکریٹس کی، تو پھر ان کی امپیچمنٹ ہوگی. تو وہ جو ریجیم چینج کرنے یہاں آئے تھے ٹرمپ صاحب، وہ مجھے لگتا ہے ادھر ہوگا. دوسرا، نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی خبر آ نہیں رہی، پتہ نہیں کوئی آئی ہو تو میں شاید اوور لک کر گیا ہوں، کیونکہ اس پہ بھی ایران کلیم کر چکا ہے کہ ہم نے ان کے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے بعد سے نیتن یاہو کی کوئی خبر نہیں ہے. اگر کوئی آئے تو مجھے بھی بتا دیجیے. جی بالکل. اور لیکن روس اور چین کا کیا؟ آپ کو ابھی تک غیر جانبدار ہیں، ظاہر ہے مذمت سے آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئیں گے؟ روس اور چین انڈائریکٹلی تو کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ چائنا نے اس کو بھی نگیٹ کیا کہ ہم نے کوئی اسلحہ دے رہے ہیں ایران کو. وہ کھل کے ابھی تک باوجود چین تو نہیں آنا چاہ رہا کسی بھی کانفلکٹ میں، وہ خود کو بچا رہا ہے، آخری حد تک کوشش کر رہا ہے چائنا کہ کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹ نہ آئے. اور یہ دیکھیں دعا ہوتا ہے، آپ نے ظاہر ہے اپنا مفاد دیکھنا ہوتا ہے، ہر طاقت نے، ہر ملک نے. بالکل دوسروں کا مفاد اس وقت ہی وہ آئے گا نا جب اس کو اس میں اپنا مفاد کوئی نظر آ رہا ہوگا. تو چائنا دیکھیں وہ اس میں وینزویلا میں بھی ہوا، وہ تیل جو چائنا لے رہا تھا، اس کے بعد اب ایران میں ہوا ہے. لیکن یہ جنگ اگر پرولونگ کرے گی نا، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ لمبی چلے گی، پھر ذرا کردار بدلتے نظر آئیں گے آپ کو. پھر آپ کو کوئی نئی الائنمنٹس بھی نظر آئیں گی. ابھی فوری طور پہ یہ پاسبل نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آ رہے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. یہود و ہنود گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہوا ہے. انتہا پسند مودی کی اسرائیل نواز
पॉलिसी पर जो कड़ी तनकीद हो रही है, इसराइली जारियत की गैर मशरूत हिमायत ने भारत की नाम नहाद गैर जानिबदारी का बांडा फोड़ा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय अपोजिशन खुद कह रही है कि मोदी के इजरायली जो दौरा था उसने ईरान पर हमलों की तायद का तासुर भी दिया और खित्ते में बहरान को भी हवा दी। कांग्रेस तर्जुमान ने इसे भारत के इक़दार से गद्दारी करार दिया है और माहिरीन की खबरदार करें कि ईरान बहरान से भारतीय मीशत को शदीद धचका लगेगा और मोदी का जो दोगला रवैया है वो ये साबित करता है कि दिल्ली किसी का मुखलिस नहीं, ये सिर्फ ताकत की सियासत खेल रहा है। फैसल साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। ज़ाहिर है ये जो भारत का दोगलापन है, दोहरा म्यार है, ख़ास तौर पर जिस तरह अफ़गानिस्तान की पुश्तपनाही की इजराइल के साथ है, अब मईशत के हवाले से अब जो उसकी ट्वीट्स भी सामने आ रही हैं, ये तो सिर्फ साबित करता है कि वो किस तरह से गेम कर रहा है, लेकिन हार उसी को ही होनी है। जो बुनियादी हमारा सवाल मिडल ईस्ट के हवाले से, आपको क्या लगता है अब ये बहरान क्या रुख इख्तियार करेगा? ये कैलकुलेशन जो है ना किसी के पास नहीं है। ये जो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है वो कहाँ चली जाएगी। ये तो सबको जंग से पहले अंदाज़ा था कि अमेरिका जो है वो ईरान पे हमला कर सकता है। लोगों को इस बात का भी अंदाज़ा था कि जो अगर जंग शुरू हो जाती है तो फिर उसके असरात क्या क्या हो सकते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई का तूफान आ जाएगा, स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी। ये बुनियादी चीज़ों के हवाले से तो लोगों के पास एक कैलकुलेशन थी, लेकिन जंग इस तरह फैल जाएगी ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। किसी को भी गुमान में नहीं था कि ईरान जो है वो दुबई पे, कुवैत के ऊपर और इस तरह के ममालिक पर, सऊदी अरब पर जो है वो डायरेक्टली जो अमरीकी कैंप है उन पर हमला कर देगा। किसी को जहन में गुमान नहीं था कि जंग जो है वो ये रुख इख्तियार कर लेगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो ट्रम्प जो है वो इंडिया के तैयारे गिरने का हर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीर में जिक्र करते हैं। ईरान जो है वो अमेरिका के जो है वो तैयारे गिरा देगा और फिर इंडिया के जो है सोशल मीडिया से वही उसी लहजे में जो है वो ट्रम्प से जो बात की जाएगी। ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि जंग से 2 दिन पहले 4 दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग जो है वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास ये कैलकुलेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी जो ईरान की जो सुप्रीम लीडरशिप है, एक तो उनके सुप्रीम जो उनको रहनुमा को मारा गया, उसके अलावा उनकी बिल्कुल आनन फानन एक ही हमले में जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इतनी ख़तरनाक मुखबरी होगी, इतनी ख़तरनाक मुखबरी का नेटवर्क अंदर मौजूद है ईरान के अंदर। अच्छा, उसके असरात तो पहले नज़र आए थे हमें जो वाक़यात हुए थे, लेकिन एक ही वाक़ई में पूरी लीडरशिप को उड़ा दिया जाएगा, ये तो किसी को जो है वो अंदाज़ा नहीं था। अब ये जंग जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, कहाँ जाके रुकेगी, ये भी आप आज की तारीख में बात नहीं कर सकते। जो अब ट्रम्प का रवैया है कि बैठ के बात करो, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, वो इससे पूछे पहले मुज़ाकरात, फिर हमला, फिर ईरान आखिर वक्त तक जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार था। ईरान उनकी शराइत पर जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार था, लेकिन इनको ईरान को झुकाना था, उसको गिराना था। इन्होंने इसलिए उसको इतनी एक कमजोर मुल्क की है ना, ईरान का क्या मुकाबला है इसराइल अमेरिका के साथ। इन्होंने उस पर जो है वो इस तरह बेरहमी से अटैक किया। अब उनकी जो कैलकुलेशन थी अमेरिका की और इसराइल की वो नाकाम हुई है, वो पूरी नहीं हुई है। जंग ने एक नए रुख इख्तियार कर लिया, एक रुख नहीं कई रुख इख्तियार कर लिए। ये उन लोगों के पास उनको अंदाजा नहीं था। तो अब जो है ये जाके जो है वो कहाँ रुकेगी। ये ट्रम्प को एक ऐसा आदमी जो मासूम बच्चियों के साथ जिसके जो है वो जिनसी स्कैंडल सामने आ रहे हो, वो दुनिया को जो है वो अखलाकियात का दर्ज दे रहा है, वो ईरान को जो है वो अखलाकियात का जो है वो दर्ज दे रहा है। तो ये जंग ये ट्रम्प के गले में भी अटकेगी। जिस तरह भारत और पाकिस्तान की जंग जो मोदी के गले में अटकी है, तो ये जंग जो है वो ट्रम्प के गले में भी जो है वो इसी तरह जो जाके अटकेगी। आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर, और शायद दिनों के नहीं घंटों में, वक्त बाद ही अमेरिका के अंदर से बहुत शिद्दत के साथ ये ना आवाजें उठना जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। ये तो अभी छुपा रहे हैं कि इनके जितने फौजियों का जो है वो नुकसान हुआ, लेकिन कब तक छुपाएंगे। आज की दुनिया में आप खबर को रोक नहीं सकते। बहुत चंद ममालिक में रोक लेते हैं, हमारे भी रोक लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है फैसल साहब, ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है वो कितनी मौसर है? लेकिन जवाबी कार्रवाई का अगर आप उसके हजम के एतबार से मुकाबला कर जायजा लें तो हम नहीं कह सकते कि उनकी जवाबी कार्रवाई जो है वो उनसे बड़ी है। लेकिन आप ईरान की हिकमत अमली के तनाजुर में उसकी जवाबी कार्रवाई का जायजा लें तो ईरान की जो हिकमत अमली है वो अमेरिका की हिकमत अमली और इसराइल की हिकमत अमली से ज़्यादा जो है मौसर है।
حجم میں اور نقصان میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ بول دیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ہے نا پلہ باری ہے، لیکن جس ٹیکنیکلی انداز میں ایران نے جو ہے اس کو گرپ کیا ہے اس جنگ کو، اور جس طرح اس نے ایک عسکری حکمت عملی کے تحت اور عسکری دانائی کا جو مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے شدید ترین نقصانات کے باوجود ایک تو حوصلے نہیں ہار رہا، اور جس ٹیکنیک کے ساتھ جو جنگ کو جو ہے پھیلاتا چلا جا رہا ہے اور ان مازوں کو کھول رہا ہے جہاں پہ امریکہ بھی نہیں آنا چاہتا، جہاں پہ اسرائیل بھی نہیں آنا چاہتا، لیکن ان کو مازوں کے اوپر وہ کھینچ کے لے کے آ رہا ہے. تو یہ اسرائیل کی جو ہے کامیابی ہے، یہ اسرائیلی جنگی حکمت عملی کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے. بالکل. جی الیاس صاحب، یہ کتنی مؤثر کامیاب کہا جا سکتا ہے جو جوابی کارروائیاں ایران کی ہیں؟ دیکھیں ایران جس بھی طرح کر رہا ہے بالکل اپنی بساط کے مطابق کر رہا ہے، اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس نے آگے سے مقابلہ کیا، اس کی اسٹریٹجی بھی بہت اس کو کیلکولیٹڈ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ یہ تھا کیونکہ دیکھیں ایران پر عرصہ دراز پابندیاں لگی رہی، تو وہ اس پر کیا کرتا ہے، جو اس نے کیا وہ بہت ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق ہی کر رہا ہے، لیکن جو آپ دیکھ لیں صورتحال یہ ہے کہ کیلکولیشن پھر جو ساری انٹیلیجنس وغیرہ کی تھی ساری امریکہ کی جانب سے، اسرائیل نے بھی کافی زیادہ کی تھی، اور ان کے اندر ہی مخبر تھے جو چھپے جو ان کو بتا رہے تھے. پھر امریکہ کی جانب سے جو میزائل وغیرہ جو استعمال کی جا رہی، جو فائرنگ کی جا رہی، اسرائیل کی جانب سے بھی ایئر اسٹرائک کی جا رہی، وہ ایک ان کے پاس ایک ایج ہے کہ وہ اوپر سے بھی کر رہے ہیں، پھر سمندر پہ آ کے کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جتنا بھی ہے ایران کے تو اس کو استعمال کر رہے ہیں. اب دیکھ لیں اب جو اسٹریٹجی ہے وہ جس طرح کہ وہ نے سارے جو گلف کے ممالک ہیں ان پر اتنی ان کے کیے ہیں، جہاں امریکن نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، جہاں رکھے ہوئے تھے ایمونیشن وغیرہ کا، ادھر انہوں نے اسٹرائک کی ہے اپنی ان کے کیلکولیشن کے حساب سے ٹھیک کی ہے، تاکہ اس پر ایک امریکہ پر پریشر جائے ان ممالک کا، کہ وہ ممالک بھی کہیں کہ جی ہم پر اسٹرائک ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک پریشر ڈالیں. لیکن ابھی تک تو ایسے کوئی ان کو اس طرح کامیابی نہیں ہوئی. وہ تھا امریکہ کا کہتے ہیں یہ جنگ اتنی پرولونگ نہیں کرے گی، لیکن یہ جنگ لمبی ہونے کی ہے توقع. اگرچہ انہوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے امریکہ نے، لیکن نہ ان کو وہ اس طرح نہیں ابھی ہو رہی اس طرح. تو یہ جس طرح لمبی ہوگی اس کے دیکھیں اس کے اثرات جو ہوں گے تو تمام ممالک میں ہوں گے. آپ دیکھیں دبئی UAE میں 2 دن ہو گئے فلائٹیں بند کی ہیں، ایئرپورٹ وغیرہ بند کیے ہیں، سب کی اب جو چیزیں ہیں دیکھیں، اس سے سارے جو نقصانات ہوں گے گلف ممالک کے، اس سے جو اثرات وغیرہ جو ہوں گے یہ پیٹرول کا نہیں، پاکستان کو بھی سب سے زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ یہاں سے ریمیٹنس جو آتی ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان ادھر سے آتی ہیں. تو یہ چیزیں ساری چیزیں ان کو دیکھ لیں